رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون قلب کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور الحمدللہ رب العالمین آج میں اور آپ پاکستان میں اپنا 12واں روزہ افطار کریں گے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، اور بے شک یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ تو جس کے لیے میں ملتمس ہوں رانا مبشر علی سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا العلي العظيم۔ الحمدللہ ناظرین و سامعین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے۔ ازل سے لے کر ابد کی حد تک مزاج سب سے جدا ہے میرا، سرزمین کربلا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے مکالمہ کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ ازل سے لے کر ابد کی حد تک مزاج سب سے جدا ہے میرا، زمیں میری سے پناہ مانگو کہ نام کرب و بلا ہے میرا، نہ میری وحشت کی حد ہے کوئی، نہ میری ظلمت کی انتہا ہے، کمی ہے مجھ میں تو انس کی ہے، منافقت ہے تو بے بہا ہے، حسین مجھ پہ قیام نہ کر، ترس نہ آئے جہاں کسی کو، ستم گروں کی جو سلطنت ہے، جفا گروں کے گمان میں ہوں، حسین مجھ پہ قیام نہ کر۔ حسین بولے اے کربلا سن، علی کا بیٹا حسین ہوں میں۔ تعارف حسین دیکھیے، حسین بولے اے کربلا سن، علی کا بیٹا حسین ہوں میں، جزائے بدر و حنین ہوں میں، ملی ہے صبر و رضا کی گھٹی، عمل کی عظمت کا عین ہوں میں، اور ناز حسین دیکھو کہ رسول اکرم کا ہوں نواسا، جناب زہرا کا چین ہوں میں، اور خبر نہیں ہے تجھے اے کربل، تیری تمنا کشید لوں گا، نہ صبر میرے کو آزمانا، میں تیرا سب کچھ خرید لوں گا، تو کربلا ہے تیری وجہ سے، میری وجہ سے معلّہ ہوگا، جھکا نہ پائے گا سر تو میرا، وہاں پہ میرا دھڑلہ ہوگا، اور جبھی تیری پہ تو دیکھ لینا، ایک بچھا لہو کا مسلح ہوگا۔ اب ناز حسین دیکھو کہ اگر تیرے سنگ یزید ہوگا تو میرے سنگ بھی تو اللہ ہوگا، تو اپنی گرمی کی شدتوں کو سنبھال کے رکھ میں آ رہا ہوں، ہے تیرے دامن میں ظلم جتنے نکال کے رکھ میں آ رہا ہوں، اے کربلا تیری سرزمی کو لہو سے تر نہ کیا تو کہنا، کبھی مقابل جو آئے گا ہر تو در گزر نہ کیا تو کہنا، حسین میں ہوں اور تو ہے کربل، یہ کام گر نہ کیا تو کہنا۔ وہ کام کیا ہے کہ حسین گھر گھر میں پیدا ہوگا، یزید کا نام بین ہوگا، جدھر جدھر بھی سجے گی محفل وہاں وہاں پہ حسین ہوگا، جدھر جدھر بھی سجے گی محفل وہاں وہاں پہ حسین ہوگا۔ سامعین محترم، میں اپنی اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیرنے کے لیے ملتمس ہوں ذاکر حسین سے اور سمیر عباس سے کہ اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیریں۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، 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 کعبہ عطا حسین ہے، کعبہ عطا حسین ہے،
کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ انبیاء کو ماننا پڑا، انبیاء کو ماننا پڑا، رب کا لاڈلا حسین ہے، رب کا لاڈلا حسین ہے۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ دو جہاں میں بس نجات کا، دو جہاں میں بس نجات کا، تیرا راستہ حسین ہے، تیرا راستہ حسین ہے۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ مرتضیٰ کے ساتھ دہر میں، مرتضیٰ کے ساتھ دہر میں، رزق بانٹتا حسین ہے، رزق بانٹتا حسین ہے۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ جو نصیب میں نہیں لکھا، جو نصیب میں نہیں لکھا، وہ بھی بخشتا حسین ہے، وہ بھی بخشتا حسین ہے۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ کربلا بلا لو ایک بار، کربلا بلا لو ایک بار، تجھ سے التجا حسین ہے، تجھ سے التجا حسین ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ثنا خواں بھائی پیش کر رہے تھے کہ کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ تو حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین زخموں بھری جبی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جلاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے۔ یہ پوچھئے مت حسین کیا ہے، گر پھر بھی پوچھو حسین کیا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ حسین اللہ کا ہے سپاہی، حسین کی ٹھوکروں میں شاہی، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، حسین زندہ ہے تا قیامت، حسین زندہ ہے تا قیامت۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہماری دینی رہنمائی کے لیے موجود ہیں آغا اسد رضا الحسینی۔ قبلہ محترم، بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ آپ سے سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 12واں روزہ ہے اور ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں، تو رب سے کس کس انداز میں، کس کس طریقوں سے مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بنیادی سوال آپ نے کیا۔ مغفرت کے معنی ہیں معافی۔ اگر ہم اس عشرہ مغفرت کے بارے میں جاننا چاہیں کہ کس طریقے سے ہم مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان خطبے، جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کے دن پاک پیغمبر نے دیا تھا، تو اس خطبے میں ہمیں کافی رہنمائی ملتی ہے مغفرت کے عنوان کے ذیل میں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شکی ترین ہے
بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ مقدس رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اور پھر اس ماہ مقدس کے بارے میں رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اس ماہ مقدس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ اس ماہ مقدس میں روزہ دار کا سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ اس ماہ مقدس میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو مرتضیٰ بھائی، ابھی امان ناگرہ صاحب اور فہد خان وسان صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک سیل لگائی تھی۔ اس سیل میں چیزوں کو نصف کر دیا تھا، نرخ بہت کم کرے تھے۔ تو میں کہتا ہوں ایک سیل ہمارے برادران نے لگائی خلق خدا کے لیے، اور ایک سیل اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے ماہ رمضان میں لگائی۔ خوبصورت انداز، یعنی ہر نیکی کے بدلے میں اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں یہاں تک نقل ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ایک آیت کا ثواب دیگر مہینوں میں پڑھے گئے پورے قرآن مجید کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اس قدر نیکیوں پر 70 گنا سے زیادہ اجر مل رہا ہے، دعائیں مقبول ہو رہی ہیں، اعمال مقبول ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر انسان کے پاس کوئی مغفرت کا موقع نہیں ہے۔ خدا بند عالم نے جس قدر رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل کی ہوئی ہیں، اگر کوئی شقی اس مہینے سے بھی استفادہ نہیں کر سکا تو پھر وہ کس مہینے میں خدا کی بخشش کو حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر، بہت خوب انداز۔ قبلہ محترم، آپ سے دوسرا سوال میں یہ کروں گا کہ روزے کا بنیادی مقصد آخر کیا ہے؟ روزے کا بنیادی مقصد آپ نے بہت ہی بنیادی سوال کیا ہے۔ یقیناً ہمیں ہر عبادت کے ہدف کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا بنیادی ہدف اور ٹارگیٹ کیا ہے۔ جب تک ہم اس کے ٹارگیٹ کو نہیں پہچان پائیں گے تو ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں سب سے اہم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ جب تک آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس عبادت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو یقیناً پھر اگر ہم روزوں کو رکھ رہے ہیں تو وہ عادت کے طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقی عبادت میں خداوند عالم اپنے رحم اور کرم کے طور پر شمار کر لے تو اس رحمان اور رحیم سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن ہمیں کم از کم جاننا چاہیے کہ اس کا بنیادی ہدف کیا ہے۔ تو ماہ مقدس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں واضح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے روزے کی جو امم سابقہ میں بھی موجود تھی، اور اس کے بعد اس روزے کا بنیادی مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس روزے کے ذریعے انسان اپنے اندر صفت تقوی کو پیدا کرے، متقی بن جائے، اور تقوی کے حصول ہی اس روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اس ماہ مقدس رمضان میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے۔ اب سوال کر رہے ہیں صاحب نہج البلاغہ، اور جواب دے رہے ہیں ان کے استاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یعنی روزے کا ہدف یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ایک سیلف کنٹرول کی مشق ہے روزہ۔
یعنی ہم روزے میں فی الحقیقت کیا کر رہے ہیں؟ خداوند متعال نے ہم پر جو چیزیں عام دنوں میں بلکہ روزے کے مہینے میں اس روزے کے وقت کے علاوہ جو چیزیں حلال کی ہوئی ہیں ہم وہ بھی خدا کے حکم کے تحت اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو جب خدا کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ دار حلال کردہ چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا خدا کے کہنے کی وجہ سے، تو روزے اور ماہ رمضان کے بعد خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بھی اسے ایسے ہی بچنا چاہیے۔ یہ ایک سیلف کنٹرول کی مشق ہے تاکہ انسان میں صفت تقویٰ پیدا ہو سکے۔ بہت خوب انداز۔ قبلہ محترم آپ سے ایک اور سوال کرنے کی جسارت کروں گا جو اسی سوال سے منسلک ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے میں غصہ کر جاتے ہیں، کوئی اول فول بھی بک جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر روزے کو فقط بھوک اور پیاس کا نام سمجھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عادتاً ہم روزوں کو رکھ رہے ہیں، ایک بچپن سے عادت ہے۔ ہم اس ہدف کی طرف اگر متوجہ ہوں کہ جو ذات واجب الوجود ہم سے چاہتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، تو ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ تمہاری آنکھ کا بھی ہے، تمہارے کان کا بھی ہے، تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا روزہ ہے۔ یعنی اگر ہم بھوک اور پیاس کے بعد روزے کے، دیکھیے عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم، صوم کے معنی رک جانا۔ عرب کا یہ دستور تھا جو گھوڑے سرکش ہوا کرتے تھے تو انہیں کچھ دن بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا تاکہ ان کی سرکشی ختم ہو۔ تو یہ بھوک اور پیاس سرکشی اور اس نفس کی غلاظتوں اور کثافتوں کو دور کرنے کے لیے، اگر میں فقط بھوکا اور پیاسا ہوں اور میری زبان پر کنٹرول نہیں ہے، میری فکر پر کنٹرول نہیں ہے، میں لوگوں سے لڑتا جھگڑتا پھر رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں، میں اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ صحیح رویہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب میں تقوی کی طرف گامزن نہیں ہوں اور میں اس روزے کے بنیادی فلسفے اور ہدف سے محروم۔ تو روزہ سیلف کنٹرول کی مشق ہے، تو ہمیں اپنے رویوں پر، اپنے کردار پر، ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے تو روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور روزے کا ایک اور مقصد، کیونکہ منقبت اور آپ کے اشعار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام عالی مقام کی ذات کے بارے میں تھے، تو میں بھی ایک حضرت امام حسین کا فرمان روزے کے ذیل میں کہ روزے کے رکھنے کی علت اور سبب کیا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ امیروں کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ اچھا قبلہ محترم، اس ماہ مقدس میں اسلام ہمیں حقوق العباد کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے، حقوق العباد انتہائی اہم ترین چیپٹر ہے اسلام کا۔ میں یوں کہوں کہ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا حقوق العباد کے بغیر۔ بہت خوب۔ اسلام کی جامع ترین تعریف ہمارے سامنے اس منزل پر آئی جب ایک جنگ کا معرکہ تھا، دشمن اور اسلام کا لشکر آمنے سامنے تھا، اور ایک عربی بدو اس منزل پر پہنچا رسول کریم کے پاس اور آپ سے کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ دین کیا ہے؟ تو اصحاب رسول کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا، اس وقت جنگ کا ماحول ہے، لشکر آمنے سامنے ہے، گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اور تم اس موقع پر سوال و جواب کی نشست لگا رہے ہو۔ تو اس منزل پر رسول کریم صاحب خلق عظیم نے اپنے اصحاب کو روکا اور کہا کہ ہم اس اسلام کی خاطر تو جنگ کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک قدم گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا قدم رکاب میں لانے کے لیے آپ سوار ہو رہے تھے۔ اس چھوٹے سے دورانیے میں میرے رسول نے ایک جملہ کہا جو پورے اسلام کی عکاسی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے جامع ترین تعریف اسلام کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے رسول نے ایک جملے میں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق پر شفقت، بس یہی دین ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، بہت خوب قبلہ۔ اچھا قبلہ، آخر میں آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کریں گے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں قیامت میں اس کے لیے بولوں گا، اس حدیث قدسی کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ میں
पिछला जवाब भी ज़रा सा कंक्लूड कर दूं कि हकूकुल इबाद के बारे में ऐसे तो ज़कात का निसाब पूरे साल अदा किया जाता है, लेकिन लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि माह मुक़द्दस रमज़ान में ज़कात दें, क्योंकि जब हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ रहा है तो इस नेकी का अजर। उसके अलावा फ़ित्रे का हुक्म भी दिया गया। फ़ित्रा एक टोकन अमाउंट है। अब यहाँ पर मैं मकतबे अहलुल बैत में जो फ़ित्रे का कॉन्सेप्ट है उसे ज़रा सा मुख्तसर से अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। फ़ित्रा एक टोकन अमाउंट है, बहुत बड़ी रकम नहीं, और बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये हो चुका है कि जो फ़ित्रे का मुस्तहिक है वो फ़ित्रा लेने के लिए हमारी चौखट तक पहुँच रहा है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि जो साहिबान ईमान के पास अल्लाह ने दौलत से नवाजा, साहिबान निसाब हैं, उन्हें चाहिए कि वो गरीबों के दरवाज़े पर जाएं और उन्हें फ़ित्रा दें। वो गरीबों को माशरे में तलाश करें और फ़ित्रा उनके घर पर दे के आएँ, ना कि फ़कीर या गरीब इंसान उन तक पहुँचे, ताकि उनके घरों को पहचाने। ये टोकन अमाउंट का मकसद यही है कि ताकि साल के दीगर अयाम में भी उनकी हेल्प और उनकी मदद के इस सिलसिले को वो जारी रखें। तो इस्लाम यही कहता है, और रिवायात अहलुल बैत में यहाँ तक मिलता है कि जो किसी मोमिन को रोज़ा इफ्तार कराता है तो उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को मिलता है। और रसूल करीम ने ताकीद की, ये हुकूकुल इबाद है। तो बाद असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है। आज के दौर में भी आप महंगाई के दौर में देखेंगे तो हर आदमी तो इफ्तार पार्टी नहीं कर सकता। तो उस दौर में भी इतने सारे साहिबान सरबत तो नहीं थे, असहाब में अमीर भी थे, गरीब भी थे। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी तो ये हैसियत नहीं है कि हम किसी को खाना खिलाएं और इफ्तार कराएं। तो अल्लाह के नबी ने उस मंजिल पर इरशाद फरमाया कि तुम एक खजूर के खरमे से भी किसी की इफ्तारी करा सकते हो, और अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी को पानी पिलाकर भी तुम अपना इफ्तारी में हिस्सा शामिल कर सकते हो। तो ये सब हुकूकुल इबाद की तरफ ही इशारा है। और इसके अलावा इस महीने में सिला रहमी का हुक्म दिया गया। जो लोग आपके रिश्तेदार आपसे कता कर चुके हैं, आप खुदा की खातिर उनसे जुड़ जाएं। जो सिला रहमी करता है, रिवायात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में मिलता है, परवरदिगार आलम उसकी उम्र बढ़ा देता है इस नेकी के सबब। लोगों की हेल्प कीजिए, ये सारे हुकूकुल इबाद में। अब आपके मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ कि रोज़ा अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देता हूँ। तो जाहिर है कि जितने भी अमाल हैं उन तमाम अमाल का बदला देने वाली ज़ात वाजिबुल वजूद है, लेकिन यहाँ रोज़े के लिए स्पेशली कहा कि मैं इसका अजर हूँ, मैं इसका बदला हूँ। तो इस पर उलमा ने एक लतीफ़ नुक्ता बयान किया कि रोज़ा और दीगर इबादात में एक बुनियादी फ़र्क है, जिसकी वजह से अल्लाह ने रोज़े के बारे में इस हदीस कुदसी में इतना बड़ा एजाज़ अता किया रोज़ेदार के लिए। वो फ़र्क क्या है? आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हुए आपको दीगर लोग भी देखते हैं, तो इसमें रियाकारी का शायबा हो सकता है। आप हज के लिए जाते हैं, बहुत से लोग आपको हज करते हुए देखते हैं। आप ज़कात देते हैं तो कम से कम ज़कात और खुम्स जिसके हाथ में दे रहे हैं उसे तो मालूम होता है। लेकिन जो रोज़ा है वो अमले बेरिया है, इस अमल में कोई रिया नहीं है। आप घर में अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, फ्रिज में ठंडा पानी मौजूद है, सवैयाँ बनी हुई हैं, खाना सब कुछ मौजूद है, फ्रूट मौजूद है, लेकिन आप खुदा बंदे आलम को हाजिर व नाजिर समझते हुए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, आप बावजूद भूख और प्यास के उन चीज़ों को नहीं खा रहे। इससे ज़्यादा बेरिया अमल कोई इबादात में नहीं है। इसी सबब कहा गया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। तो जी नाज़रीन मोहतरम, ये थे जनाब आगा असद रज़ा अल हुसैनी साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरी और आपकी दीनी रहनुमाई फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए रमज़ान मरहबा। रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, मुबारक हो, मुबारक हो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी रमज़ान नशरियात रमज़ान मरहबा, और हमारी इस ट्रांसमिशन में
آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہد وزان صاحب، جو کہ ایک مشہور سماجی و سیاسی شخصیت ہیں اور چیئرمین فروغ عزاداری بھی ہیں. تو بہت شکریہ محترم آپ کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ فہد وزان صاحب اپنا رمضان کس طرح بسر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے تمام سامعین اور حاضرین کو السلام علیکم یا علی مدد. رمضان مبارک میں مہینے میں الحمدللہ سارے روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں، ہر مسلمان رکھتا ہے. اور سب سے بڑی اس میں ہے کہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ تقوی اور پرہیز سب سے بڑی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ وہی کریں. اور دوسرا قبلہ نے فرمایا خدمت خلق، اور میرا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. شروع رمضان سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی میں کوئی گیپ نہیں کرتا ہوں. حالانکہ کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی جو ہیں وہ رمضان میں فیصلے وغیرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں روزے میں بھی بیٹھ کے فیصلے کرتا ہوں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اپنے پروگرام سے پہلے بیٹھ کے میں نے فیصلہ کیا. دن میں بھی سارا دن بیٹھتے ہیں، پبلک کو ٹائم دیتے ہیں. یہ بھی ایک عبادت ہے بلکہ خدا کے مسلموں کے مسائل حل کرنا. اور الحمدللہ رمضان مبارک کے روزے کوشش ہوتی ہے میری کہ پورے رکھیں، لیکن ہمارا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے. سفر میں ہمارے روزے جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں، اس لیے میں رمضان میں سفر نہیں کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ تمام اشرا جو ہے میں رمضان مبارک سارا گزاروں سٹی میں اپنے. نکلنا بھی ہوتا ہے تو ہمارا زوال کے بعد قبلہ تقریباً نکلنے کے لیے اجازت ہے تو ہم تبھی نکلتے ہیں. اچھا فہد وزان صاحب، آپ سے دوسرا سوال میں یہ کروں گا کہ دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے فہد وزان صاحب کیا پیغام دیں گے؟ دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو اور سب کو پیغام تو میرا یہی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ اس طرح گزاریں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے. ہم ہر سال آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں اس سال پورے روزے نہیں رکھ رہے، اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم پورے روزے رکھیں گے. نہیں، ہر روزہ ایسے گزارے کہ ہمارا آخری روزہ ہے. تو انشاءاللہ ہر انسان کا یہ روزہ ایسا ہی گزرے گا، تقوی کے ساتھ، نماز کے ساتھ، ہر گناہ پرہیز کے ہٹ کے. بخشش کا مہینہ ہے، جتنی زیادہ نیکی انسان کر سکے کرے اس بابرکت مہینے میں. جیسے قبلہ نے فرمایا کہ نیکی ہر ایک نیکی 70 گنا زیادہ لکھی جاتی ہے. اور گناہ سے بچیں، جتنا گناہ بھی کریں گے تو گناہ بھی اس مہینے میں زیادہ ہی ہے. قبلہ میں نے کہا عام جو ہے 11 مہینے جو گزرتے ہیں ہمارے اسلام کے اتنا نہیں، جتنا اس رمضان کے بابرکت مہینے میں جتنا ثواب کا ثواب زیادہ ہے 70 گنا، تو گناہ کا بھی گناہ زیادہ ہے 70 گنا. تو لہٰذا میرا پیغام یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کے کام آئے خلق خدا کی، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب فہد وزان صاحب جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا آج کے مہمان کے سیگمنٹ میں حصہ بنے. بہت شکریہ قبلہ کا. میرے دائیں جانب جناب آغا اسد رضا صاحب، آپ کا قبلہ بہت شکریہ. میرے ثناخواں بھائیوں کو بہت شکریہ. چلتے ہیں اختتام کی جانب. کل حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.